پہلے حضرات کیسے تھے؟ اوہو، واقعات اتنے ہیں کہ بہت وقت ہو جائے گا. ایک سنا دوں، شیخ الہند و شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی قدس الروح، کیا شان ہے حضرت کی. حضرت تھانوی قدس الروح کے استاد، علامہ انور شاہ کشمیری قدس الروح کے استاد، علامہ شبیر احمد عثمانی کے استاد، شیخ الاسلام مدنی قدس الروح کے استاد، علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی، شیخ فخر الدین، مفتی کفایت اللہ، اور بڑے بڑے حضرات ان کے استاد ہیں شیخ الہند. علم و عمل میں یکتا زمانہ، کامل امام. اب ہمیں تو یہ چیزیں افسانہ انہیں سناتا ہوں میں، اور کہیں جاتا ہوں، کہیں سفر ہوتا ہے ایسا تو وہاں کے اساتذہ علماء سے خطاب کرتا ہوں، وہاں بھی بتاتا ہوں، طلبا کو ان کی بتاتا ہوں، اساتذہ کو ان کی بتاتا ہوں، سناتا ہوں بھائی. استاذ الاساتذہ ہیں، شیخ المشائخ ہیں، میر کارواں ہیں. دو باتیں سناؤں تمہیں. جب کبھی سفر پر جاتے تو حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس الروح کی کیسی عظمت ان کے ذہن میں تھی، کتنا ادب، احترام، عظمت. اور حضرت کے زندہ رہتے ہوئے حیات میں تو خدمت کی ہی بہت، یہ تو پھر بھی آسان ہے، اور چلے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کا لحاظ، ان کی خدمت، یہ نسبتاً مشکل ہے. یہ وہی کرے گا جو حقیقی ادب کو سمجھ گیا ہو اور اس میں رنگ گیا ہو. حال یہ تھا کہ کہیں اگر جاتے سفر پر تو در دولت پر حاضر ہوتے. حضرت نانوتوی قدس الروح کا انتقال تو کل 49 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن گھر میں سے حضرت مولانا حافظ احمد صاحب کی والدہ ماجدہ اور قاری طیب صاحب قدس الروح کی دادی صاحبہ حضرت کی اہلیہ حیات تھیں. وہ تو کافی طویل ماشاءاللہ ان کی عمر ہوئی، کافی دنوں تک حیات رہی. بہت سے واقعات حضرت قاری طیب صاحب قدس الروح انہی کے حوالے سے نقل فرمایا کرتے تھے، جو لوگوں نے دوسری جگہ ذکر کر دیا. سوانح قاسمی میں بھی مولانا مناظر حسن گیلانی نے ذکر کیا ہے قاری طیب صاحب قدس الروح کی روایت سے. تو در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی بچہ آتا، کھٹکھٹاتے کسی کے ذریعے کہ محمود حسن ہے، سلام کہہ دو، میرا سلام عرض کر رہا ہے، اور امی جان کی جوتیاں منگائی ہیں، وہ بھجوا دیں. کیا کریں گے؟ جوتیاں لے کے جائیں گے، بھاگیں گے یا تبرک برکت کے لیے رکھ لیں گے کہیں. لکھا ہوا ہے جوتیاں آ جاتی تو نیچے کی طرف سے نہیں، اوپر کی طرف سے انہیں سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے، اور واپس پھر سلام کہلوا دیتے، اور کہا کہ سلام عرض کر رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، دعا کی درخواست ہے. اب دیوبند میں تو کوئی بھی نہیں سناتا یہ باتیں، پتہ نہیں وہاں کیا سناتے ہیں. کہتے ہیں خدمت کا زمانہ ہے، قیادت و سیادت کا زمانہ ہے، اس لیے لکھنا سیکھو اور بولنا سیکھو. لکھنے والوں سے، بولنے والوں سے کوئی خدمت ہوئی ہے؟ اہل لسان سے، اہل قلم سے، اہل قلب، اہل دل سے خدمت ہوئی. پڑھ لو تاریخ. ہم لوگ اپنی وضع چھوڑتے جا رہے ہیں. جو اہل قلب اور اہل دل بنانے کی جو فکر تھی اور جو طریق اور راستہ تھا وہ چھوڑ دیا. اسے تو بنظر حقارت و تحقیر دیکھتے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں یہ روشن خیالی ہے، اسے ترقی ہے، یہ سیادت و قیادت کے فرائض انجام دیں گے. کیسا پکڑا تھا علامہ سید سلیمان ندوی نے مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ہاں مول صاحب، یہ لیڈری کا خیال تو مولویوں کے دل میں پہلے دن آنے لگتا ہے. جب انہوں نے لکھا تھا، ہاں مول صاحب یہ لیڈری کا خیال، اب جاؤ تم مدرسوں میں دیکھو سب اسی راستے پر چل رہے ہیں. اپنے بڑوں کی بچھائی ہوئی پٹری ہے، اس پہ چلو نا. یا تم عقل و فہم میں، بصیرت میں، فراست میں ان سے بڑھ گئے؟ بھائی ہم تو نہیں بڑھے، بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، طفل مکتب ہیں. ہم تو اسی پر چلنا چاہتے ہیں، صاف بات ہے، کوئی کچھ بھی کہے.
یہ تھے حضرات. اب کہاں، اب تو کچھ بھی نہیں رہا. تو کچھ بھی نہیں رہا تو مول صاحب کچھ بھی نہیں رہا، یعنی علم بھی کچھ نہیں رہا. یہ تو تھا معاملہ. ایک طالب علم رامپور منہیاران کے، جہاں حضرت مولانا حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، ان کی سسرال ہے رامپور منہیاران. تو اسی خاندان کے جس میں حضرت نانوتوی کے صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا حافظ احمد صاحب کی عزیز داری تھی، اسی خاندان کا کوئی طالب علم مدرسہ اسلامیہ دیوبند میں پڑھنے آیا تھا، دارالعلوم میں. وجہ دارالقامہ میں نہیں رہا. کیوں نہیں رہا پتہ نہیں. ادھر ایک مسجد ہے، چھتہ مسجد سے جب جنوب کی طرف آئیں گے اور پھر ادھر مشرق کی طرف کو بازار جانا چاہیں گے، ادھر مولانا عبدالرشید شاہ صاحب کا مکان، اس سے تھوڑا آگے چل کے بائیں جانب ایک مسجد ہے جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی نماز پڑھتے تھے. انہی کے خاندان کی ہے، بلکہ تراویح بھی سنائی ہے. بتایا کرتے تھے مجھے حضرت قاری عتیق الرحمن صاحب، قاری جلیل الرحمن صاحب، وہ انہی حضرات کے بھتیجے ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں حیات و زندہ تھے، دارالعلوم کے استاد تھے. میں بھی بعض نمازیں کیونکہ افریقی منزل میں ادھر رہتا تھا قدیم میں، تو ظہر خاص طور سے سردیوں میں اور عصر اور مغرب یہی پڑھ لیتا تھا، پڑھتا تھا یہاں. تو بتانا یہ ہے کہ اسی مسجد کے ایک حجرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کو پتہ چل گیا ہوا، تو کسی دن سوچا لاؤ دیکھتا چلوں، صرف اس لیے کہ حضرت نانوتوی قدس الروح کے گھر والوں کا کی جہاں عزیز داری ہے، ان سے ان کا تعلق تھا، وہ اس گھرانے کے تھے. اتفاق سے دیکھا تو وہی پٹیرے کی چٹائی. ہم طلبا تو علمی کے زمانے میں اسی کو اختیار کرتے تھے اور کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہوں گے. اب تو ذرا کچھ اور بات ہو گئی. ہم نے بھی وہی خریدا تھا، پٹیرے کے ملتے تھے وہاں، ڈال لیا اسے، بستر ڈال لیا. تو دیکھا تو اس سے کچھ نہیں کہا. کچھ پوچھا ہوگا خیریت، یہ پوچھ کے اچھا اس پہ لیٹتے ہو، ایسا کچھ سے کچھ نہیں کہا. پڑھانے کے بعد، صبح کے پڑھانے کے بعد، چھٹی کے بعد وہیں کو ہو کے جا رہے تھے. آگے حضرت کا گھر ہے، جامع مسجد تو اونچے پر ہے، اور ایسے ہی وہ نیچے پر سامنے ہی پڑتا ہے. حضرت کا وطن بھی دیوبند ہی تھا. اب دیکھو میاں، وہ تو افسانہ ہی ہے، کون کر سکتا ہے. اسے نہیں لیا ساتھ، کسی تعلیم کو بھی نہیں بلایا. گھر گئے، وہاں سے چارپائی اپنے سر پہ رکھ کر اور چلے. اس طالب علم کے لیے چارپائی لا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ حضرت نانوتوی قدس الروح حضرت مولانا حافظ احمد صاحب کے جو عزیز ہیں، ان کے خاندان کا ہے طالب علم. اس لیے نہیں کہ مالدار ہے. اب تو مالداروں ہونے کی بنیاد پہ لوگ فیصلے کرتے ہیں، اگر کچھ کرتے بھی ہیں. اتفاق سے وہ طالب علم بھی ضرورت سے بازار کی طرف جا رہا ہوگا. جب حضرت کافی ادھر آ گئے، مسجد کے قریب ہی آ گئے تھے تقریباً، اب اسے دیکھتے ہی حضرت نے، اوہو یہ تو میاں کوئی کر ہی نہیں سکتا جو دوسری چیز ہے. چارپائی کو زور سے پٹخا، لو یہ اس پہ لیٹا کرو، لے جاؤ، تمہارے باپ کے نوکر ہیں ہم، جاؤ بس لے جاؤ. ایسا بھی کچھ کہہ دیا. کیوں؟ اس کو میں اپنے عنوان میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنی تواضع بھی پٹخ دی. چارپائی نہیں پٹخی، تواضع پٹخ دی، ورنہ مشہور ہو جاتا کہ بہت متواضع ہیں حضرت. نہیں، تواضع کو بھی دفن کر دیا. یہ ہے فنا الفنا، یہ ہے فنا الفنا. کہ آدمی اپنے اوصاف و صفات کو بھی فنا کر دے، گویا کہ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کی. بھائی میں زیادہ سنا دیا، تم اثر نہ لینا.
یہ تو رونے لگا امام کہیں یہاں پھر وہی حال ہو جائے جو اس دن ہوا تھا. ابھی تو نہیں ہوگا, گھر سے آیا ہے, ابھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں, انڈے کھایا کر زیادہ تاکہ دل مضبوط رہے. ہو گیا تھا ایک مجلس میں, یہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. پھر وہ مہمان خانے میں بڑی مشکل سے حکیم صاحب بھی ہوں گے. اچھا اس طرح نہیں سنا تھا. یہ تھے اولئک آبائی فجینی بمثلہ اذا جماعتنا یا جریر المجامع. یہ کوئی نہیں سناتا دیوبند میں آج. ہمیں بھی کسی نے دیوبند میں نہیں سنایا تھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا. یہ ہیں علماء دیوبند. اولئک آبائی فجینی بمثلہ. یہ تو بیچارے طلبہ یہ بھی نہیں سمجھیں گے. مختصر معنی پڑھنے والے پہنچے ہوں گے تو شاید یہ کچھ سمجھ لیں, مگر یوں نہیں سمجھیں گے کہ یہاں کیوں کہا جا رہا ہے اذا جماعتنا یا جریر. لاؤ کہیں, یہ ہیں ہمارے آبا و اجداد, ذرا لاؤ کہیں سے بانچھیں کھلا کھلا کے اور جبڑے پھاڑ پھاڑ کر بولنے والے اور موٹے چمے قلم سے لکھنے والے تو تم بہت لے آؤ گے. ان اوصاف و صفات کے لوگ ذرا لائیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے اتباع کی توفیق